کہ ہماری جو اس وقت بورڈ کے جو چیئرمین صاحب ساتھ ٹیم کے ساتھ ابھی تک چپکے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ کس لیے ہیں؟ اگر ان کی موجودگی میں وہ یہاں پہ لنڈن میں انگلینڈ میں موجود ہیں، ٹیم ہے، اور اتنی بڑی چیز ایک سامنے آ جاتی ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا، ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑی، تو وہ یہ بھی جذباتی بیان تھا، اس میں کوئی کیا جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہاں بالکل، یہ تو وہی بات ہے نہیں کہ ہماری قوم کا ایسا رویہ ہے کہ ہم لوگ کوئی چیز بھی جلدی برداشت سوچتے نہیں ہیں، بس فوری طور پہ اپنا ریئیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی چینج کرنے کی، پاکستانی قوم کے رویے کو بھی چینج کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. تو اگر دیکھا جائے انتظامی طور پہ تو چیئرمین صاحب جو کہ ہوتے ہوئے اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اگر کہا جائے کہ ان کے نالج میں نہیں تھا کہ کھلاڑی ہمارے کس سے مل رہے ہیں کس سے نہیں مل رہے، ہم کسی پہ الزام نہیں دے رہے. اس وقت ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، نہ میں کھلاڑیوں پہ دینا چاہتا ہوں اور نہ ہمیں مینجمنٹ پہ دینا چاہیے. ہم کوئی نہ تو کورٹ ہے، نہ ہم کوئی ججمنٹ نہیں دے رہے، ہم تو ڈسکشن ایک آپ کی سوچ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر پوری قوم کی اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ اس میں بڑے باشعور لوگ اور دانشور لوگ اور جو اس چیز کو کھیل کو سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بورڈ کے اندر تبدیلیاں لائی جائیں، چینجز لائی جائیں، تو میرے خیال میں ہم لوگ بہتر پرفارمنس جو ہماری ٹیم ہے، جیسا کہ آصف اقبال صاحب کہتے کہ ان کو شروع سے ان کی جو ہینڈلنگ ہے، گرومنگ جو سی ورڈ استعمال کیا بہت اچھا کیا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں کی گئی. کیا یہ پاسبل ہے کہ جس طریقے سے ہمارا ایک آرمی میں جب کوئی آفیسر جاتا ہے یا کوئی سپاہی جاتا ہے تو اس کی گرومنگ کی جاتی ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے، پاکستان کے لیے مرنا ہے، پاکستان کا نام سب بلند رکھنا ہے. آپ آرمی اور کرکٹ کو اکٹھا نہ کریں. آرمی میں تو آپ ایک سیٹ ٹائم کے لیے چلے جاتے ہیں، کرکٹ میں آپ ایک میچ میں ہیں، دوسرے میں ممکن آپ سلیکٹ ہی نہ ہو. لیکن کیا آپ کی نہیں، میں اسی سے متفق نہیں ہوں کہ دوسرے میں آپ سلیکٹ نہ ہو. لیکن تو آپ کی کارکردگی پہ ڈیپینڈ، بالکل کارکردگی پہ اگر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ ساتھ سے یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم شروع ہی سے تمام کھلاڑیوں کی گرومنگ ایسے کریں گے، ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جائے گی کہ آپ نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے، عزت کے لیے کھیلنا ہے، تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ نیکسٹ میچ میں کھیلے یا نہ کھیلے. لیکن اس کی تربیت تو ایک کی جا سکتی ہے نا، تربیت کی جا سکتی ہے. پاکستان کے لیے کھیلنا ہے، جیتنا ہے. صرف جیتنا ہی کیوں ہے؟ ہار نہیں سکتی ٹیم کیا؟ سر دیکھیں، دونوں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہار بھی سکتے ہیں. جب دو ٹیمز آتی ہیں تو وہ ایک جیتتی ہے ایک ہارتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دونوں ٹیمیں جو سی ہیں اپنی پرفارمنس بہتر دکھانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اگر ہم ہاریں بھی تو وقار سے ہاریں. وقار سے ہارنا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے نسبتاً کہ اس قسم کے ہم پہ ایلیگیشن لگے. ایلیگیشن سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری تربیت کی جائے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں وقار سے ہارے. اگر دوسری ٹیم آپ سے فال آن ہو جائے تو پھر آپ کی بڑی برتری ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے وقار ختم ہو گیا. وقار کے پیمانے ہم الگ الگ کیوں بنا لیتے ہیں؟ جی بالکل. میں جو ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. کبھی آپ اچھی طرح جیت سکتے ہیں، کبھی بری طرح ہار سکتے ہیں. میرے خیال سے میں دوبارہ سے اس بات کو ایک بڑے جنرل پیرائے میں لے کے آؤں گا. اس کرکٹ کی بات کو جی دو لفظ ہیں اور ایک ایکسپریشن ہے ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے نا، وہی بات جو بھی آصف صاحب نے بھی کی، بڑی اچھی کی، اور آپ بھی تھوڑے دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہیومن رائٹس کی اویئرنیس ہم نے جو ہے نا، جو ابھی رضا بھائی نے بات کی کہ ہماری جنریشن کو جنہوں نے کہا نا کہ ہمیں رویہ تبدیل کرنا ہے، ہمیں ان ہیومن رائٹس کا مطلب سمجھنا ہے، اس کا مفہوم سمجھنا ہے. یہ خالی مطلب سائن بورڈ یا پلے کارڈ اٹھانے کے لیے دو لفظ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ میرا کیا رائٹ ہے، کیا مجھے کوئی سیلف ریسپیکٹ میسر ہے. اگر تو ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے کرکٹرز جن کو نامینیٹ، جن کے اوپر الزام لگا ہے، ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ قوم کے ہیروز کے طور پہ ہم انتظار کریں جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا کہ جی کیا وہ لوگ واقعی اس میں مورد الزام ٹھہر سکتے ہیں کہ نہیں. پھر تو مجھے یہ واقعی زیادتی لگتی ہے جیسے ہمارے لوگ بڑھ چڑھ کے ان کے خلاف بول رہے ہیں. ایک میڈیا میں بھی بہت نیگیٹو پریس آ رہی ہے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے، صبر سیکھنا چاہیے، ٹالرنس سیکھنی چاہیے. یہ اسی ہیومن رائٹس کا حصہ ہے جی، اور یہ وہی ہیومن رائٹس ہیں جو اسلام سکھاتا ہے ہمیں. اسلام ہار جیت جو ہے یہ کھیل کا حصہ ہے. ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں. رضا صاحب، پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کے بارے میں عمران خان بہت باتیں کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا عامر سہیل کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے خاتمے میں اہم رول ادا کیا. آپ نے وہ کیسے کیا انہوں نے اہم رول؟ وہ تو بڑا شور مچاتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو اور مضبوط ہونا چاہیے، ایسوسیشن بننی چاہیے، بورڈ کو الیکٹ ہونا چاہیے انتظامیہ کرکٹ. لیکن عامر سہیل صاحب نے جو چیز بات کہی تھی وہ کچھ اس پیرائے میں تھی کہ آگے
جو تھے کھلاڑی جو سے تھے ان کو جابس آفر کی جاتی تھی اپنے ہمارے جتنے قومی ادارے ہیں ان کے اندر پی آئی ہو گیا, نیشنل بینک ہو گیا, پاکستان ریلوے ہو گیا, ان میں. لیکن اب اس قسم کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ کھلاڑیوں کو نہیں دی جا رہی, اور جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک اٹریکشن دینی تو بہت ضروری ہے نا, کہ دیکھیے اگر کھلاڑی صرف یہ تو نہیں کہ اس کا کھیل سے دل پیٹ بھرے گا, اس کو پیسے بھی چاہیے, اس نے گھر چلانا ہے, اس نے سب بلز پے کرنے ہیں. تو میرے خیال میں عامر سہیل صاحب جو تھے اس پیرائے میں بات کر رہے تھے, اور عمران خان انہوں نے اس چیز کا بقول عامر سہیل صاحب کے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ چیز ختم کر دی جائے کہ ان کو کیا نام ہے یہ جابز دی جائیں اور یہ چیز کیا جائے, اگر انہوں نے کھیلنا ہے تو وہ کھیلیں, اور کیا نام ہے زیادہ سے زیادہ کھلاڑی, ان کا خیال تھا کہ اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ کھلاڑی شاید آگے آ جائیں گے. لیکن نہیں, جب آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈپارٹمنٹ میں ٹیمیں ہوں گی تو اس سے زیادہ بہتر ہوں گے, اور جو کھلاڑی ہیں ان کو بھی زیادہ فیسیلیٹیشن ملے گی وہاں. بالکل, اگر دیکھیں نا اگر ایک کھلاڑی کھیلتا ہے, اگر اس کو پی آئی میں جاب ملی ہوئی ہے, اس کو ایک رینک ملا ہوا ہے, ٹائٹل ملا ہوا ہے, تو میرے خیال میں زیادہ جوش و خروش سے کھیلے گا. اور جب آپ کو ایک چیز کے آگے کوئی چام ہی نظر نہیں آئے گا کہ مجھے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے, تو کون آئے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ کچھ یہی کریں گے نا کہ ہم اگر قومی ٹیم کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب جی, اب اس کو مینج کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارا قوم کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ کیسے اس کو دیکھیں؟ بالکل شروع سے ہی جج نہ بن جائیں, لیٹ دا پیپل ڈو, جو ان کی جاب ہے ان کو کرنے دیں, آپ فیصلے کا انتظار کرنے کے بعد فیصلہ کریں. بالکل بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی جی. ہم نے جو اچھی بات ہے وہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بھی کوئی مدعا ہوتا ہے نا, کوئی بھی بات ہوتی ہے, اس میں سے اچھا ہی کوئی نتیجہ نکالنا چاہیے اور نکلنا چاہیے. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں, وہی ذمہ دار ہوتی ہیں جو ایسے ان اصولوں پر چلتی ہیں. تو سب سے پہلا جو ہم نے کام کرنا ہے جی, وہ اس کرکٹ کی مثال کو سامنے رکھا جائے, ثانیہ سیالکوٹ کو سامنے رکھا جائے, وہ بھی کوئی اتنا پرانا بھی نہیں ہوا. تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ایک بنیادی تعلیم ہے جی, جو ہم نے جس سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. میرا ایک جو سب سے بڑی اپیل آج آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو پاکستان سے باہر بھی رہتے ہوئے جتنے لوگ جی, کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. ہلو, السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام جی. عدنان صاحب, میں نعیم سراری عرض کر رہا ہوں. جی نعیم صاحب, خیریت سے جی, ٹھیک ہے جی, فرمائیے. بڑے آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی جی, شکریہ. بہت اچھا اسٹاف. کیا کرکٹ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کرکٹ کے بارے میں تو یہی ہے کہ اب ہمیں تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ خبریں سن کے جی, اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ لوگ جو ہے نا سچائی اس میں کیا ہے. قصور تو مجھے دونوں طرف کا ہی نظر آتا ہے. نعیم صاحب, پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی جج کر لیتے ہیں, ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کی کیا رائے ہے. جی بالکل صحیح بات. اس کے بعد ہمیں الزام لگانا چاہیے کسی پہ. 50-50 چاہوں گا کہ لوگوں کو رائے رکھنی چاہیے. جی جی, کیونکہ ہمارے جو کرکٹر ہیں وہ بیچارے, آپ کو پتا ہمارے لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں, چلاک لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. جی بالکل, اس کے لیے بھی تھوڑا سا کریڈٹ جو ہے نا قوم کو رکھنا چاہیے ہمارے. جی بالکل بالکل, ٹھیک ہے نعیم صاحب, بہت شکریہ, پھر آپ سے بات ہو گئی. اچھا رضا صاحب, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, جرنلزم میں کریڈیبلٹی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جی. جس اخبار نے ورڈ آف دی نیوز نے یہ سارے اسکینڈل جو ہے یہ نکالا ہے, اس کی اپنی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے ہے. وہ کتنے کیسز پہلے ہار چکے ہیں, ڈیفامیشن کے, جارج گالوے, ہمارے سرور صاحب کا کیس ہے. سرور صاحب کا جی بالکل جی, ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایک پوائنٹ آپ کے توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. وہ یہ ہے کہ میں آپ کون سا بول رہے ہیں؟ جی خادم حسین جی, مانچسٹر. جی خادم